پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم
طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا، اور وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان، پیغام رمضان پیغام رمضان پیغام رمضان پیغام رمضان۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک میں پیغام رمضان ٹرانسمیشن۔ معزز ناظرین، اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں استاذ العلماء، عالم باعمل، حضرت علامہ پیر مفتی محمد ابرار حسین نقشبندی صاحب زیدہ شرفہ، پرنسپل جامعہ قادریہ رضویہ اسلامک یونیورسٹی گجرات۔ قبلہ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، اپنے ادارہ پیغام محبت میں تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم بڑے ایک اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے گزشتہ چند دنوں سے، ایک بنیادی موضوع جس کا تعلق اصلاح امت کے ساتھ ہے، وہ موضوع ہے نماز کا۔ اس پر قبلہ مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور آج بھی ہمارا یہی ارادہ ہے کہ اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں۔ قبلہ مفتی صاحب، ہم نے کل کی گفتگو کے اندر نماز کا موضوع دوبارہ شروع کیا، یعنی کچھ روز قبل تو نماز کی فضیلت، اس کی اہمیت پر گفتگو ہوئی، پھر ہم نے اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے کہ وہ آسانی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر نماز کے مسائل کو سمجھ سکیں، ہم نے نماز کے فرائض، نماز کی شرائط اور نماز کے واجبات، یہ موضوع شروع کیا تھا۔ کل کی گفتگو میں ہم نے نماز کی شرائط پر بات کی تھی، اور آج میں گزارش کروں گا کہ شرائط کے بعد نماز کے جو فرائض ہیں وہ ذکر کریں، تاکہ ناظرین سن سکیں اور اس کو یاد کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد انیس احمد قادری صاحب دامت برکات منالیہ، آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے اس نیکی کے کام میں ہمیں بھی شرکت کی سعادت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً آپ کا یہ بڑا کارنامہ ہے، آپ ہمیں موقع سعادت یہ دیتے رہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی سرخرو ہونے کے قابل ہو جائیں۔ سب یہ آپ کی شفقت ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، اپنا جزاک قیمتی اللہ۔ وقت دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی سعادت مندی ہے جزاک اللہ کہ جناب۔ آپ جیسے مستند علماء اور باعمل علماء جو ہیں وہ شفقت فرماتے ہیں، وقت عطا فرماتے ہیں، اور آپ کے اس وقت کی وجہ سے ناظرین کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ جناب، آپ نے بہت بڑا کام شروع کیا ہوا ہے، بہت بڑا کام شروع کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ناظرین کے سامنے نماز کے فرائض کے حوالے سے گفتگو کروں۔ گزشتہ درس میں جو ہے وہ نماز کی شرائط کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی۔ تو نماز کے فرائض 7 ہیں۔ تو پہلا میں وہی پھر جب عرض کروں گا کہ تکبیر تحریمہ، وہی ایک تو دوبارہ اگر وہ شرائط مختصراً ذکر ہو جائیں جناب، تاکہ جنہوں نے کل سماعت نہیں کی وہ آج کر لیں۔ بالکل جناب۔ نماز کی شرائط جو ہے نا وہ جناب 6 ہیں۔ جی۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ اب جس وقت جناب نماز کے فرائض ہم شمار کریں گے نا کہ 7 ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ 7 آپ فرمائیں گے 7 کون سے ہیں جناب؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ خیرہ، خروج بسنعہ۔ ناظرین کے ذہن میں جن نے کل کا جو ہے نا وہ سارا پروگرام سنا ہے وہ تو ساری بات سمجھ جائیں گے نا کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو آج پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ کہیں گے یار کہ شرائط میں بھی تکبیر تحریمہ کا ذکر اور فرائض میں بھی۔ تو میں وہی بات عرض کروں گا جو کل عرض کی تھی کہ تکبیر تحریمہ ایک اعتبار سے وہ نماز کی شرائط میں، ایک اعتبار سے نماز کے فرائض میں، کیونکہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے وہ ابھی نماز کے اندر تو نہیں ہوتا، جب وہ اللہ اکبر کہنا شروع کر رہا ہوتا ہے،
جب کہہ لیتا ہے تو شروع بھی ہو جاتا ہے. کتنی اہم بات ہے ویسے جی. یہ. تو یعنی کہ یہ کوئی انداز ایسا ہے نا جی بندے جی کے ذہن میں آ سکتا ہے یار کہ دو جگہوں پہ اس کو ذکر کر رہے ہیں تو فقہا نے یہ تطبیق بیان فرمائی ہے کہ ادھر بھی تعلق ہے ادھر بھی تعلق. حالانکہ جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو ہمارے سامعین بڑا وہ پریشان ہو جاتے ہیں سن کر جی جی. کہ جب یہ لوگ شرائط بیان کرتے ہیں پھر بھی تکبیر تحریمہ، فرائض بیان کرتے ہیں پھر بھی تکبیر تحریمہ. تو ایک بالکل عام مسلمان وہ پریشان ہو جاتا اس ہے. طرح ہی ہے. تو یہ آپ نے بڑا اہم جو مسئلہ تھا اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے اس کی وضاحت کر دی. جناب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر جی کہہ کے نا تو نماز کا آغاز کرنا. یہاں پر قبلہ علامہ صاحب میں یہ بات عرض کروں کہ لفظ اللہ اکبر جی اس کے ادائیگی کے وقت بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ غلطی میں جلدی سے اس طرح اللہ اکبر جی جسا جی. کہہ دیتے ہیں. یہ سری غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، کفر تک لے جاتی. تو یہ جو ہے لفظ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، یہ طریقہ کار ہے. یعنی اکبر کو بھی بار نہیں پڑھ سکتے جی اور لفظ اللہ کا جو الف ہے اس پہ بھی کھڑی زبر کر کے نا یعنی اللہ اکبر جی جی. وہ استفہامیہ جملہ بن جائے گا. کیا اللہ بڑا نہیں، یعنی وہ استفہامیہ جملہ تو نہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ہے تکبیر تحریمہ. پہلی جو بات ہے، پہلا فرض نماز کے وہ ہے تکبیر تحریمہ. دوسرے نمبر پہ جناب فرض ہے وہ ہے قیام. قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا. نماز کے جو فرائض ہیں اس طریقے سے جو وتر ہیں واجب جی اور فجر کی سنتیں اور عیدین کی نماز، ان میں قیام جو ہے یہ قیام جو ہے فرض ہے. یعنی فرض نمازیں وتر، فجر کی سنتیں اور عیدین کی نماز بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. اور یہ جو قیام ہوتا ہے اتنی دیر تک فرض ہے جتنی دیر تک قرات فرض ہے. بقدر فرض قرات قیام بھی فرض، بقدر سنت قرات قیام بھی پھر سنت بن جائے گا. تو یہ جس طرح میں نے عرض کی قیام یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. جی جی. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے یعنی کہ اس طریقے سے کر کے باہر سے صحیح طریقے سے چل کے آتا ہے مسجد میں آ کے تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے، معمولی سی تکلیف کی وجہ سے کہ میں تھک جاتا ہوں، تو اس وجہ سے وہ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس نے ایک فرض ترک کر دیا قیام. اکثر مفتی صاحب مساجد میں ایسا ہی ہوتا ہے، باہر بالکل بندہ صحیح ہوتا ہے، اچھا بلا وہ چلتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں تو مساجد میں اکثر کرسیاں رکھ دی گئی ہیں، جی جی. وہاں پہ وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے نماز اچھا پڑھتے ہیں. جناب اس میں ایک اور بڑا غلط میسج آتا ہے. جی وہ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا کہ میں ایک موقع پہ مسجد میں نے دیکھا کوئی پروگرام تھا جی جی. تو ایک بچہ آ کے نا ایک چیئر پہ بیٹھ گیا تو اس نے چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھی. میں نے بعد میں اس کو بولا کہ بیٹا آپ نے چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھی، آپ کی صحت تو ٹھیک ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ جناب میں نے دیکھا ایک چیئر ہی خالی تھی تو میں اس پہ بیٹھ گیا. یعنی کہ وہ میسج غلط جاتا ہے. بندے سمجھتے ہیں کہ یار جتنے بھی بندے آتے ہیں ٹھیک ٹھاک تھے، یہ انکل باہر سے ٹھیک ٹھاک آ رہے تھے، حاجی صاحب ٹھیک ٹھاک آ رہے تھے، آ کے بیٹھ گئے. وہ سمجھتے ان کو موقع ملا ہے تو بیٹھ گئے، ایک خالی تھی تو میں بھی بیٹھ گیا. تو یعنی کہ یہ غلط میسج بس اوقات جاتا ہے. جو بندے صحیح طریقے سے باہر سے چل کے آ سکتے ہیں، رکوع سجود صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، ان کو قیام کرنا پڑے گا. خواتین سے بھی میں عرض کروں یہاں پہ ناظرین، خواتین بس اوقات اس طرح کرتی ہیں کہ نماز جب پڑھ رہی ہوتی ہے نا تو تھوڑی سی بھی طبیعت اگر ناساز ہو نا تھوڑی سی بھی تو فرض کی ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھ کے دوسری میں بیٹھ جاتی. فرض میں سنتوں میں فجر کے سنتوں میں بھی اس طریقے سے کتنے مرتبہ لوگ پوچھتے بھی اس بارے میں آ کے سوال کرتے ہیں کہ اس طریقے سے گھر میں خواتین کرتی ہیں. تو ان سے بھی گزارش ہے کہ ایسا نہ کیا کریں. قیام جو ہے یہ نماز کے فرائض میں سے ہے. فرض جب رہ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. یہ ہے نماز کے اندر قیام یعنی کھڑے ہونا، کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا. اس میں یہ بھی عرض کروں جناب، جس طرح میں نے یہ عرض کیا کہ باہر سے بندے صحیح بس اوقات آتے ہیں تو آ کے نہ تو پھر چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں. بس اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چل سکتے ہیں
لیکن وہ رکوع اور سجود نہیں کر سکتے، ایسے ہی رکوع و سجود نہیں کر سکتے، وہ زمین پر بھی بس اوقات نہیں بیٹھ سکتے، وہ چیئر پہ بیٹھ جائیں، وہ چیئر پہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں، اجازت ہے، اجازت ہے لیکن اس عذر کی کا وجہ، استعمال غلط کیا غلط جائے، استعمال نہ کیا جائے، استعمال غلط نہ ہو، استعمال صحیح ہو، یعنی کہ جو معذور بندے ہیں جی وہ ان کو شریعت نے اجازت دی ہے، اسلام بڑا آسان ہے، نرمی فراہم کرتا ہے اسلام، اور پیارے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو ہے نا نرمی جو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو کہ جی اسلام آسان مذہب ہے، اسلام جو ہے نا آسان دین ہے، یہ بات بیان کرنی چاہیے، لیکن لوگ اس کو آسان ہی سمجھیں، اس کو غلط نہ لیں۔ غلط نہ سمجھیں، ایسے ہی۔ جی تو یہ قیام کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ قیام یعنی نماز کے فرائض میں سے دوسرا فرض ہے قیام، یعنی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا۔ مفتی صاحب کتنی دیر کھڑا ہونا، جی قیام کتنی دیر کھڑا قیام ہونا چاہیے؟ جتنی دیر تک قرات فرض ہے جی اتنی دیر تک قیام بھی فرض، ٹھیک ہے، جتنی دیر تک قرات پھر آگے سنت بن جائے پھر سنت، ٹھیک اس طریقے سے۔ تیسری بات ہے جناب قراءت، یعنی پڑھنا۔ قراءت جو ہے یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ قراءت جب کر رہے ہوتے ہیں یعنی سورہ فاتحہ شریف پڑھنا، جی سورہ اخلاص شریف آگے پڑھنا یا کوئی اور سورت پڑھنا، یہ قراءت کرنا، پڑھنا، یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اس میں دو تین باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک بات یہ کہ قراءت جو ہے یہ چونکہ نماز کے فرائض میں سے ہیں، تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر تلفظ کے ساتھ اس کو ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ جب معنی مفہوم بدل جائے گا تو نماز نہیں۔ اس کی مثال عرض کروں، سورہ اخلاص شریف جب پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یہ تب ہے جب تلفظ کے ساتھ ہم پڑھیں گے قل، لیکن اگر ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں عام طور پہ اس طرح عوام پڑھتی ہے قل هو اللہ احد، یعنی نقطے والے قاف کو نہیں پڑھتے بلکہ دوسرے کاف کے ساتھ، سادے کاف کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کھائیے وہ اللہ ایک ہے۔ کھانے میں اور کہنے میں کتنا فرق ہے، یعنی بالکل معنی مفہوم بدل گیا ہے۔ تو قرات ہے یہ نماز کے فرائض میں سے تیسرا فرض ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ قرات جو ہے وہ صحیح طریقے سے کی جائے تلفظ کے ساتھ۔ آپ کے ادارے کی طرف سے بھی روزانہ کی بنیاد پہ ایک تلفظ کے حوالے سے بالکل آج کل جو ہے نماز کا سبق چل رہا ہے، باقاعدہ کورس شروع کروایا ماشاءاللہ، میں ناظرین سے گزارش کروں گا اس میں شامل ہوں، وہ بڑا بہترین ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، وہ بڑا اچھا اپنے کام شروع کیا ہے، اس دور میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ تو ناظرین رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج کل دل ویسے ہی بڑے نرم ہوئے ہیں جی، تو گناہوں سے بندہ بچا ہوا ہے، شیطان جکڑا جا چکا ہے، تو اس خوبصورت ماحول کے اندر، نورانی ماحول کے اندر اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں نا تو وہ جلدی سے ہم نماز کے اندر اپنے تلفظ درست کر سکتے ہیں۔ قرات کے بارے میں یہ عرض کروں کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو پھر تو قرات خود ہی کرنی ہے نا ساری۔ جب امام کے پیچھے بندہ قرات کر رہا ہو، جب امام کے پیچھے بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو پھر مقتدی کے لیے قرات کرنا جائز نہیں، پھر مقتدی کے لیے قرات کرنا جائز نہیں ہے، وہ لگائی رکتا سنا پڑے گا، خاموش ہو جائے گا۔ آگے تعوذ اور تسمیہ، تعوذ و تسمیہ پڑھنا یہ ڈیوٹی ہے امام کی، وہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے گا بلند آواز سے، تعوذ و تسمیہ آہستہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شریف بلند آواز سے آگے سورت ملائے گا۔ اس لیے کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کا امام ہو فقراۃ الامام لہ قراۃ، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے مفتی صاحب، اکثر لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ امام جب قرات کر رہا ہو تو پیچھے قرات کرنا کیسا ہے؟ جی تو آپ نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس مسئلے کو بھی واضح کر دیا کہ پیچھے جو نماز پڑھنے والا مقتدی ہے وہ قرات نہیں کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح بھی ارشاد فرمایا گیا جناب کہ
کاش وہ بندہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے کاش اس کے منہ میں انگارے ہوں۔ استغفر اللہ۔ اس سلسلے میں ایک ناظرین کی خوشطبی کے لیے بھی جی ایک حکایت ذکر کر دیتے ہیں کہ غالباً حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ بات ہے، ابھی جو ذہن میں میرے آ رہی ہے اس طرح آ رہی ہے کہ آپ کے پاس ہے یا کسی اور امام کے بارے میں واللہ علم، بہرحال یعنی واقع اس طرح ہی ہے، ان کے پاس ہے وہ فقہ حنفی کے مقلد تھے، جی تو انہوں نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، مقتدی جو ہے وہ خاموش رہے گا۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا اس بارے میں بحث مباحثہ کرنے لگے، جی بحث مباحثہ کرنے لگے، تو جب انہیں بحث مباحثہ کیا تو وہ آ کے وہ جو امام صاحب تھے ان کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے جناب کہ ہم نے آپ سے جو ہے نا بات چیت کرنی ہے اس موضوع پہ۔ آپ نے فرمایا کہ بات کرو، تو ایک بندے کو انہوں نے آگے کیا، ایک بندے کو آگے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس بندے کی ہاں میں آپ کی ہاں ہے نہ میں نہ ہے، کہنے لگے بالکل جی، کہتے ہیں مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مسئلہ یہ حل ہو گیا، کہنے لگے وہ کس طرح؟ کہنے لگے کہ آپ نے اس کو اپنا سربراہ مقرر کیا ہے اس بات میں، تو آپ کا یہ امام ہوا، اس کی بات آپ کی بات ہے، تو نماز کے اندر بھی امام کی قرات ہے، مقتدیوں کی قرات ہے، تو نماز کے اندر جو قرات ہے نا، قرات جب امام قرات کر رہا ہو تو اس وقت خاموشی سے سننا، اور اللہ کا فرمان بھی ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب قرآن مجید کی آیت آ گئی کہ سورہ فاتحہ شریف قرآن مجید کا حصہ ہے، بعد میں سورت جو پڑھی جاتی ہے وہ قرآن مجید کا حصہ ہے، تو جب یعنی کہ سورہ فاتحہ شریف پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا حکم ہے خاموش ہو کے سننا ہے۔ اگر اور میں یہ بھی عرض کروں کہ قرآن مجید سننا فرض ہے، جی سننا فرض ہے، اگر اپنی قرات بندہ شروع کر دے گا پھر تو فرض رہ گیا ہے۔ فرض رہ گیا، ایسے ہی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا نماز کے فرائض میں سے تیسرا فرض قیام، یہ قرات پہلا ہو گیا تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، اس کے بعد جناب چوتھے نمبر پہ آ گیا رکوع، رکوع کرنا۔ رکوع میں یہ بات ہے کہ بندے کی پیٹھ اور بندے کا سر بالکل برابر ہوں، بچھے ہوئے ہوں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنی پیٹھ کو اپنے سر کے برابر نہیں کرتا، یعنی پیٹھ اور کمر وغیرہ مکمل سر ایک طرف برابر ہو جائیں، اس طرح حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ تو رکوع یہ ہے کہ بندہ جب رکوع کرے تو بالکل بندے کی پیٹھ وغیرہ کمر وغیرہ سر بالکل برابر ہو۔ اس کے بعد جناب نماز کے فرائض میں سے اگلا فرض ہے سجود، سجدہ کرنا، 2 سجدے کرنے فرض ہیں، اچھا دونوں فرض ہیں؟ دونوں فرض ہیں۔ اب یہ 2 فرض ہیں، سجدہ کرنا فرض ہے، لیکن سجدہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے اس بات کا کہ میں جب بھی سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ 2 پاؤں کی، جی 2 گھٹنوں کی، 2 ہاتھ کی، اور ایک یہ چہرے کی۔ یہ ناظرین یہ ناک کی ہڈی اور یہ جو پیشانی کی ہے یہ ایک ہی ہڈی ہے۔ تو جب سجدہ کیا جائے تو سجدہ کرتے وقت پاؤں کی انگلیاں ان کا لگنا جی زمین پر وہ بھی ضروری ہے، تو اسی طریقے سے گھٹنے تو پہلے ہی لگے ہوں گے، ہاتھ بھی یعنی ہتھیلیاں یہ اس طریقے سے لگی ہوں۔ اس کے بعد جو خاص توجہ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ناک کی جو سخت ہڈی ہے اس کو زمین کے ساتھ چمٹائے، زور سے لگائے، دبا کے جما دے۔ یعنی اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے جو بڑی نرم ہے، قالین یعنی اتنی زیادہ نرم ہے کہ وہ پیشانی جمتی نہیں ہے، تو وہاں پہ نماز نہیں ہوگی۔ اپنے گھر میں بھی یعنی بندہ کوئی صوفے پہ یعنی بڑا صوفہ ہے تو اس پہ یا بیڈ پہ پڑھنا چاہے، گدا پڑا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے، بندہ کہتا ہے یہاں پڑھ لوں، تو وہ چونکہ نرم ہوتا ہے جی جی وہاں پہ پیشانی جمتی نہیں،
جب جمتی نہیں تو نماز نہیں ہے۔ سجدہ یہ ہے پیشانی جو ہے زمین پر سے جم جائے۔ ہیں جی ویسے بھی سجدے کی تعریف کی گئی کہ وضع الجبہۃ علی الارض، کہ بندہ جو ہے نا اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے، یعنی چمٹا دے۔ مفتی صاحب یہاں سے ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا جناب کہ زمین پر سجدہ کرنا ہے۔ جی جی اب پتہ ہے گھروں میں بعض کا جائے نماز ہوتی ہیں، جی جی جیسے کچھ علاقوں کے اندر لکڑی کی جائے نماز بنی ہوتی ہیں، جی جی تو اس دن میرے سے بھی ایک دوست مسئلہ پوچھ رہے، تو اس مسئلے پر انہوں نے بڑا میرے ساتھ اختلاف کر لیا۔ جی کا حکم ہے زمین پر، تو کیا وہ جائے نماز پر جی سجدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اس طریقے سے عرض ہے جناب کہ جائے نماز پہ سجدہ ہو جائے گا۔ جی اس میں ایک اور بات بھی پھر آ جاتی ہے نا کہ زمین سے مراد صرف وہ یعنی وہ مٹی مراد نہیں ہے جی جی زمین پہ، یعنی کہ جب ہم پڑھتے ہیں اگر یہ شیشہ پڑا ہوا ہے نا، جی شیشہ پڑا ہوا ہے اس پہ جائے نماز بچھا کے تو ہم نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے قبلہ دیکھیں کہ چھت پہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، جی جی وہ تو مٹی نہیں ہے، ایسے ہی وہ لینٹر پڑا ہوا ہے اوپر والی عمارت پہ، جی تو جو 10ویں عمارت پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں ایسے پھر ہی۔ اس کے بارے میں وہ جناب جہاز میں نماز، ظاہری ہیں بات جی ہے۔ اس طریقے ریل گاڑی میں نماز، تو یہ جو ہے ساری یعنی کہ زمین سے مراد یہ ہے کہ بندہ یعنی کہ سجدہ کرے تو جس جگہ پر وہ اس نے جائے نماز بچھائی ہے اس کی کیفیت زمین سے مراد سختی ہے، جگہ کی سختی ہو کہ بندے کی پیشانی وہاں پہ جم جائے۔ تو یہ میں نے عرض کی کہ تکبیر تحریمہ 1، قیام 2، قرات 3، رکوع 4، سجود 5۔ اس کے بعد جناب قعدہ اخیرہ نمبر 6 ہے قعدہ اخیرہ۔ جب نماز کے اندر بیٹھتے ہیں 4 رکعت نماز پڑھنے میں، مثلا ظہر کی پڑھ رہے ہیں، جی اس میں یہ ہے 4 رکعت میں کہ 2 قعدے آتے ہیں۔ قعدہ کہتے ہیں تشہد میں بیٹھنا، ناظرین اس کو قعدہ کہتے ہیں۔ پہلا قعدہ جو ہے وہ جب نماز کے بعد جماعت کے بارے میں پروگرام ہوگا نا جس دن جناب، جی جی اس میں یہ بھی عرض کریں گے پہلا قعدہ جو ہے وہ نماز کے بعد جماعت میں سے ہے، اور آخری قعدہ جو ہے زور کی 4 رکعتوں میں آخری قعدہ 4 کے بعد جو ہے وہ فرض ہے۔ فجر کے 2 ہی رکھتے ہیں، اس میں جو ہے نا 2 کے بعد جو یعنی ایک ہی قعدہ ہے وہ فرض ہے۔ اس طرح عصر میں آخری قعدہ، مغرب میں جو آخری قعدہ ہے، عشاء میں آخری قعدہ، یہ نماز کے فرائض میں سے ہیں۔ تو قعدہ اخیرہ یعنی اگر کوئی بندہ پہلا قعدہ بھول جاتا ہے نا نماز کے اندر، 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو بیٹھنا بھول جاتا ہے 2 رکعتوں کے بعد، وہ کھڑا ہو گیا ہے، اب کیا ہے کہ کھڑا ہوا بندہ واپس قعدے کے اندر اس کو یاد آ جاتا ہے نا تو واپس نہیں آ سکتا۔ ناظرین میں یہاں پہ یہ بھی بات عرض کروں، کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ امام صاحب بھول جائیں نا نماز پڑھاتے ہوئے تو وہ 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو جائیں، بیٹھنا تھا تو وہ کھڑے ہو گئے ہیں، وہ سیدھے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو کئی یعنی کہ حضرات اس طرح کے ہوتے ہیں وہ پیچھے سے لقمہ پھر دینا شروع کرتے ہیں، کیا کہ وہ بولتے ہی جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کہیں تو اللہ اکبر، حالانکہ سبحان اللہ اس موقع پہ بولنا چاہیے۔ لقمہ دینے کا طریقہ بھی بتا دیں تاکہ ناظرین کے جی، لیے آسانی رہے۔ لقمہ دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب امام بیٹھنا بھول جائے جی تو پھر سبحان اللہ کے ساتھ لقمہ دیا جائے، جب کھڑا ہونا بھول جائے تو اللہ اکبر کے ساتھ لقمہ دیا جائے۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ جس وقت لقمہ دینے والا ہر بندہ لقمہ نہ دے، اس کو پہلے نماز کے فرائض اور واجبات کم از کم یاد ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں نا امام صاحب کھڑے ہو گئے 2 رکعتوں کے بعد، زور کی نماز پڑھا رہے تھے تو بھول گئے تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے یعنی کہ تیسری رکعت کی قرات شروع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پیچھے بولی جا رہا بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے سوچنا چاہیے یار قیام کیا ہے فرض ہے جی، قعدہ اولا کیا ہے واجب ہے، اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف اگر جائیں گے ہم، اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف جائیں گے تو ہماری نماز جاتی رہے گی۔ نماز میں اصول ہے اعلیٰ کو چھوڑ کے فرض اعلیٰ ہے، واجب ادنا ہے، واجب اعلیٰ ہے، سنت ادنا ہے، یعنی کہ ویسے تو ہر چیز کا ایک مقام ہے نا، فرض کا بھی ایک مقام ہے، واجب کا بھی ایک مقام ہے، سنت کا بھی ایک مقام ہے، لیکن اعلیٰ اور ادنا میں کہہ رہا ہوں نا ان کے آپس میں مقابل کے اعتبار سے، تو جب فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف آئیں گے نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اس بندے کو جو پیچھے سے بار بار لقمہ دے رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے یار میں تو نماز باطل کروا رہا ہوں، میں تو ساری مسجد کی نماز جو تلوا رہا ہوں جی۔ تو یہ ناظرین میں عرض کروں کہ یہ جو مسائل ہیں نماز کے فرائض واجبات وغیرہ یہ ہر نمازی کو ازبر ہونے چاہیے۔ پھر آگے بھی میں عرض کروں گا جب نماز کے واجبات کا پروگرام کریں گے نا کہ سجدہ صاحب کس اعتبار سے واجب ہوتا ہے
ہے جی، تو وہ اس کے لیے نماز کے فرائض آتے ہوں گے، واجبات آتے ہوں گے، پھر پتہ چلے گا، ویسے تو نہیں پتہ چلے گا۔ ایسے ہی تو یہ چھٹے نمبر پہ قاعدہ اخیرہ، اور ساتویں نمبر پہ خروج بصنعہ، یعنی کسی عمل کے ذریعے نماز سے باہر آنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس عمل کے ساتھ ہے، اس طریقے سے باہر آنا، یہ سنت ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، نماز آدمی پڑھ رہا ہے، دوران نماز اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ گیا ہے کہ وہ فوراً نماز سے باہر آنا چاہتا ہے، پھر جی، وہ نماز سے کیسے باہر آئے گا؟ نماز سے باہر آنے کا طریقہ کار یہ ہے، وہ صف کے درمیان کھڑا ہے، جی تو اس میں یہ ہے کہ بندہ اپنے منہ پہ جی کوئی رومال وغیرہ اگر ہے اس کے پاس تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنا الٹا ہاتھ اپنی ناک پہ اس طرح رکھ کے تھوڑا جھک کے ٹھیک ہے، تو پیچھے نکل آئے۔ لیکن دوسرے نمازیوں کو بھی مسائل، وہ پھر بات وہاں پہ جناب آ جاتی ہے، مسائل پتہ ہونے چاہیے بندوں کو، ضرور ہونا اس چاہیے۔ کو پتہ ہو، بندوں کو پتہ ہو کہ جناب امام صاحب جو ہے وہ پیچھے تشریف لے آئے ہیں، یہ ساتھی نمازی جو ہیں وہ پیچھے آ گئے ہیں، اب ہم نے یہ صف کا جو درمیانی حصہ ہے یہ پر کیسے کرنا ہے، پاؤں اٹھا کے نہیں پر کرنا، وہ پر کس طریقے سے کرنا ہے، پاؤں کو زمین پہ رگڑتے ہوئے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا لینا ہے، اس بندے کو پیچھے جانے کی جگہ بھی فراہم کرنی چاہیے۔ ہم کھڑے ہیں نا، اس طرح نماز میں پڑھ رہا ہوں تو پاس سے کوئی بندہ گزر رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم دونوں اس طرح کھڑے ہیں تو ہم اور زیادہ چمٹ جائیں جی جی تو کوئی اور بندہ نکل نہ جائے خیر سے، ایسا نہیں ہو، بلکہ ہمیں ذرا فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تھوڑا اسے موقع دینا چاہیے وہ، تاکہ پیچھے نکل کے جا کے طہارت اثر کر سکے۔ اچھا جناب، یہ اور بات بھی ضمن اس میں آپ کچھ فرمانے لگے تھے تو میں پہلے بول پڑا ہوں کہ یہ بات عرض کروں کہ یہاں پر امام کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، جی اس کے لیے بڑا ضروری ہے جناب، بڑا ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ نماز کے مسائل سے واقف ہو، اس کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، امام صاحب کا اگر وضو جاتا رہے جی نماز کے دوران، وہ پیچھے جانا چاہیں تو آگے کھڑے ہو کر بندہ نماز پڑھا تو سکتا ہو، ایسے ہی جو پیچھے کھڑا ہے۔ بہت اہم بات صاحب، میں یہ سوال کرنے ہی لگا تھا کہ آپ نے میں پہلے نے ہی آپ کی بات لے لی تو جواب دے دیا۔ تو جناب اپنے یہ بڑا ضروری ہے، یعنی امام کے پیچھے، بلکہ میں ناظرین سے عرض کروں گا اگر آپ کا بھی کسی مسجد سے کوئی تعلق واسطہ ہے، آپ انتظامیہ میں اللہ یہ کرے کس طرح، بن جائے ہر تو مسلمان کا۔ ہر ایک کا ہونا جی جی، چاہیے، ہر ایک کا ہونا بننا چاہیے چاہیے۔ اپنی مسجد میں ایک امام، ایک نائب امام لازمی رکھنا چاہیے، نائب لازمی رکھنا چاہیے، کیونکہ دوسرے بندے ویسے تو سب کو مسائل سیکھنا چاہیے، جی جی لیکن دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے بہت زیادہ ہر وقت مسائل اخبار نہیں ہوتے، نہیں ہوتے ایسے۔ تو بس اوقات کسی ایسے بندے کو کھڑے ہونا پڑ جاتا ہے جو جماعت نہیں کروا سکتا، حتیٰ کہ بڑا المیہ ہمارے لیے کتنی مرتبہ ہوتا ہے مسجد میں، بڑی بڑی مسجدوں میں تکبیر کہنے والا بندہ موجود نہیں ہوتا، حضرت ایسے ہی تکبیر کہنے والا بندہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کون تکبیر کے، بڑی پرابلم پیش آتی اتفاق ہوتا ہے، جی جی، خود ہی اقامت پڑی اور خود ہی جماعت کرائیں، کرا لی، یعنی ایسا سارا ہوتا کچھ ہے۔ خود ہی، جی جی تو اس طریقے سے ہونا چاہیے، ایک امام بھی ہونا چاہیے، ایک نائب بھی رکھنا چاہیے ساتھ، وہ انسان ہے، اس کو بھی کوئی کام تو پڑ سکتا ہے۔ تو یہ نماز کے فرائض کے بارے سے جناب میں نے سر، یہ عرض جو کیے۔ مسئلہ آپ نے بیان فرمایا، اب اگر امام پیچھے جائے گا، جی وہ قدم اٹھا کے جائے گا یا گھسیٹ کے جائے گا؟ نہیں، جس وقت وہ نماز سے باہر نکلا ہے نا، جی تو وہ اس طریقے سے پاؤں اٹھا کے بھی جا سکتا جائے ہے، گا، ہاں، ٹھیک ہے۔ تو جا کے وضو کر کے دوبارہ لیکن یہ جو نہیں کہ پیچھے کھڑے ہیں، وہ پاؤں گھسیٹ کے ملیں گے، ملیں گے۔ ملیں گے جب وہ اسے، وہ نماز کے اندر ہے نا، جی جی اس کا یہ تو نماز سے باہر جا جی، رہے ہیں نا، صحیح ہے۔ وہ نماز کے اندر ہیں تو پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے وہ آپس میں ملیں گے۔ امام صاحب کے مصلی پہ جو حضرت تشریف لائے نا پیچھے سے، جی جی، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پاؤں گھسیٹتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے۔ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے فرائض امامت ادا کریں۔ ناظرین، آپ سماعت کر رہے تھے، آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی اہم، جس کا تعلق نماز کے ساتھ تھا، اور پھر نماز کے فرائض۔ قبلہ مفتی صاحب، میں پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ آپ نے تفصیلاً تو ذکر کیے، مختصراً ایک دفعہ پھر دہرا دیں جناب، تاکہ ناظرین کے سمجھنے میں آسانی رہے۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ جی نمبر 1 تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ خیرہ، خروج بسنعہ۔ مفتی صاحب نے بڑے آسان انداز کے اندر آج کی اس گفتگو میں نماز کے جو فرائض ہیں وہ بتائے ہیں۔ ناظرین، میں آپ سے پھر گزارش کروں گا، ادارہ پیغام محبت نے اسی وجہ سے آپ کی آسانی کے لیے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے دین سمجھ سکتے ہیں، دین سیکھ سکتے ہیں، آپ کی آسانی کے لیے
یہ سلسلہ شروع کیا، یہ موضوعات شروع کیے. اب دیکھیں اگر آپ کو نماز کے فرائض نہیں آتے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے کسی ایک فرض کو چھوڑ دیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. مفتی صاحب ایسے ہی ہے جی بے کہ شک اگر اس ایک طرح فرض بھی رہ جائے گا تو تو آپ نماز کی نہیں، نماز نہیں ہوگی. بالکل اس تو طرح. ناظرین ذرا سوچیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو نماز کے فرائض کا نہیں پتہ اور آپ نے ایک فرض کو چھوڑ دیا، پتہ نہیں آپ کتنے چھوڑ جاتے ہوں گے. جب انسان کو علم نہیں ہوتا تو مفتی صاحب اس کو نہیں سمجھ آتی. بالکل اس طرح اگر ہی ہے. آپ کو فرائض کا پتہ ہوگا کہ یہ نماز کے ساتھ فرائض ہیں، تو اگر کوئی رہ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز کا فرض رہ گیا اور میری نماز نہیں ہوئی. تو ناظرین اسی پیغام کے ساتھ آج کی اس نشست کا اختتام کر رہے ہیں. آئیے آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. نماز کی شرائط ہم ذکر کر چکے ہیں. نماز کے فرائض آج کی گفتگو میں قبلہ مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں. آپ ضرور سنیں، سننے کے بعد ان کو یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد کوشش کریں کہ آپ اس پیغام کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچا سکیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام